رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئی۔ ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتیاں کھا گئی۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا ایک بہترین حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان کی عمر شریف 11 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے فرمایا وہ صورت بیان کرے۔ حضرت سلیمان نے یہ تجویز پیش کی، بکری والے کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالات کو پہنچے جس حالات میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام کو پسند نہ آئی۔ یہاں ایک اہم بات جو قابل توجہ ہے، اس کے معاملے میں یہ حکم اجتہادی تھے، ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والے ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صلح کی صورت تھی۔ نیز اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اجتہاد برحق ہے اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے نہ کہ وحی سے۔ نبی علیہ السلام کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تو غیر نبی میں بدرجہ اولا غلطی کا احتمال ہے۔ خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ نبی علیہ السلام خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے بچے تھے، بھیڑیا آیا ان کا بچہ لے گیا۔ اس کے ساتھ والی بولی کہ بھیڑیا تیرا بچہ لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا تیرا بچہ لے گیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے لے لی گئی۔ آپ نے بڑی حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ وہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئی، انہوں نے یہ خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں تم دونوں کے درمیان بچے کے 2 ٹکڑے تقسیم کر دوں۔ تو چھوٹی بولی، آپ پر رحمت کرے، یہ نہ کرے، یہ اس بڑی کا بچہ ہے۔ تب آپ نے چھوٹی کے حق میں اس کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وسائل ظاہری کے بعد حضرت سلیمان ان کے جانشین بنے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا جس آزمائش میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور نہ ہی یہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس بے جان جسم کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ ان کی تفسیر کے زیادہ قریب وہ حدیث جس میں حضرت سلیمان کے انشاءاللہ کہنے کا ذکر ہے، وہ حدیث میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات اپنی 90 بیویوں کے ساتھ جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوں گی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والے سوار پیدا ہوں گے، لیکن یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالی نہ فرمایا۔ ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہوتا تو سب عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اور کئی جگہ پر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 100 بیویوں کے پاس جانے کا ذکر بھی ہے۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ رات میں اتنی بیویوں کے پاس جانا کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری عقل سے ہر معجزہ ہی ناممکن ہے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہوا میں اڑنا بھی ظاہراً ممکن ہے، لیکن بطور معجزہ کی ممکن بلکہ ثابت ہے تو اوپر کا معاملہ بھی وقت کے پھیلنے کے معجزے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت میں پھیلا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کا اللہ کی بارگاہ میں ایک ادب ہے تاکہ ان کے مقام و مرتبہ میں ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور آپ کو دیسی سلطنت عطا فرما دی۔ اس سلطنت کی کچھ جھلکیاں میں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائے آپ علیہ السلام کے قابو میں کر دی کہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے اور جہاں آپ چاہتے
اس طرف فرما بردار طریقے پر نرم نرم چلتی رہے۔ ہر مامار اور غوطہ خور آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ مامار آپ علیہ السلام کے حکم سے علیہ السلام کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں تعمیر کرتا، اور غوطہ خور آپ علیہ السلام کے لیے سمندر سے موتی نکالتا۔ دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکالنے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ یوں ہی سرکشی شیطان بھی آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، جنہیں آپ علیہ السلام ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑوا کر قید کر دیتے تھے۔ آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دیا گیا، جیسے مرضی ہو ویسے کریں۔ حضرت سلیمان کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا۔ اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھانے سے روکا جاتا تھا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ اس تفصیل سے یہ ہے کہ جنات حضرت سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: اونچے اونچے محل، عالیشان عمارتیں، مسجدیں، انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ تانبے، بلور اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ بڑے بڑے حوضوں کے برابر کھانے کے پیالے، یہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں، یہ دیگیں اپنے پایوں پر قائم تھی اور بہت بڑی تھی، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ لوگ سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے اور یہ یمن میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہوا کو حضرت سلیمان کے قابو میں دے دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے دوش پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر فرماتے تھے، اور اس رفتار کا عالم یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت چلتے اور دوپہر تک اتنا سفر کر لیتے جتنا ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 1 مہینے میں طے کرتا تھا، اور شام کے وقت چلتے تو رات تک 1 مہینے کی راہ کے برابر سفر کر لیتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولا استہر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے۔ شام کو استہر سے روانہ ہوتے تو رات کو کاہل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ اتنے عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام فخر و تکبر سے دور اور عاجزی و انتصاری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں پر آپ پر سایہ کر کے رکھا تھا اور جنوں انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس گزرے تو ان سے کہا: اللہ عزوجل کی قسم، اے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سن کر فرمایا: مومن کے نامہ اعمال میں ایک تصویر اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ جو اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تصویر باقی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں اور انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا: نکلو۔ پس آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کے ساتھ نکلے۔ آپ علیہ السلام کو اوپر بلند کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پھر نیچے لایا گیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔ قرآن مجید میں امور سلطنت کے متعلق حکمرانوں کی تربیت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، جو ایک خوبصورت انداز تھا، اور وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ان سے اللہ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی میری ان کے ساتھ محبت نیوی غرض سے نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے، پھر حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب گھوڑے واپس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گدروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات تھی۔ گھوڑوں کو عزت و شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہے۔ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کے ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ مذکورہ واقعہ کی حکمتیں، اس بیان میں کئی حکمتیں ہیں۔ حکمران امور سلطنت کی نگرانی میں بہت سے معاملات خود بھی دیکھے۔ ریاست و سلطنت سے متعلقہ امور میں حکمران کو واقع
تجربہ مہارت ہونی چاہیے. حکومت کے معاملات بھی رضا الہی کا مقصود اصلی سمجھے اور حسن نیت سے یہ امور سر انجام دے. حکومت کی مصروفیت ذکر خداوندی سے غافل نہ کرے. بعض لوگوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے غلط اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ محض حکایات ہیں جو مضبوط دلائل کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں، جبکہ مذکورہ بالا کلام الفاظ قرآنی سے بالکل مختلف ہیں. ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسلسل اسے دیکھتے ہی رہے اور جب وہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان سے عرض کی یہ کون تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. عرض کی آپ نے غور کیا؟ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ ہوا مجھے اٹھا کر ہند کی سرزمین میں ڈال دے. آپ علیہ السلام نے ہوا کو یہ حکم دیا، اس نے اسے اٹھا کر سرزمین ہند میں ڈال دیا. اس کے بعد دوبارہ ملک الموت بارگاہ سلیمان میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میری ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے، کیا اس واقعے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عرض کی اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا تھا کیونکہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہند کی سرزمین میں اس کی روح قبض کروں، لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضرت سلیمان چونٹیوں کی بولی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ پیدل سفر فرما رہے تھے. اس دوران جب طائف یا شام میں سے اس وادی سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بکثرت تھی تو چونٹیوں کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہنے لگی. ملکہ نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی ان کی شان نہیں، اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کرے. حضرت سلیمان نے چونٹیوں کی یہ بات 3 میل دور ہی سے سن لی تو آپ علیہ السلام نے اس چونٹیوں کی حفاظت کی، ان کی ضروریات کی تدبیر اور ان چونٹیوں کی نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کی. پھر جب آپ علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا جہاں تک کہ چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو گئی. حضرت ابو صدیق نہجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے ایک چونٹی دیکھی جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے کہہ رہی تھی اے اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بس تو ہمیں دوسروں کی گناہوں کے سبب ہلاک نہ فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا واپس لوٹ چلو، اس چونٹی کی دعا سے ضرور بارش برسے گی.